السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی وعلیکم اور رومانہ السلام بہن کے ورحمۃ لیے میں اللہ ہر لمحے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین آپ دونوں اللہم سے اپنی آمین۔ نیکی کے کام لیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دونوں کی مدد فرمائیں نیکی کے ان کاموں میں، آمین اور یا رب اللہ سبحانہ و العالمین۔ تعالیٰ آپ دونوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب۔ میں آج بروز جمعہ فجر کی نماز کے لیے اس خواب پر میری آنکھ کھلی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت ہی حسین وادی میں واک کر رہی ہوں، اوکے جہاں میرے چاروں طرف اونچے اونچے خوبصورت پہاڑ دودھ کی طرح سفید برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ مگر مجھے وہاں ذرا سی بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں بالکل اپنے سامنے ایک بہت ہی بڑا اور اونچا پہاڑ جس کو میں دلچسپی سے دیکھ رہی ہوں، جس کی اونچائی بہت اوپر تک ہے، اور اس پہاڑ کا روپ اور دبدبہ میں محسوس کر رہی ہوں۔ میں پہاڑ سے ایک برف کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں سے چبا کر کھانے لگتی ہوں، اور مجھے اس برف کے ٹکڑے کو کھانے میں بہت ہی زیادہ لذت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ اتنی لذیذ اور پاکیزہ برف میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ میں اس کی پاکیزگی کو اپنے منہ میں محسوس کر رہی ہوں۔ یقین کریں کہ مجھے اس پاکیزہ برف کو کھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اور اسی طرح میں اور میرے شوہر واک کرتے ہوئے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک اور بستی میں داخل ہوتے ہیں جہاں کچی مٹی سے بنے ہوئے مکان موجود ہے، مگر میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اتنی جلدی ہم اس برفانی پہاڑوں والی سفید وادی سے کیسے نکل گئے، اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر مجھے دیجیے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گی رومانہ بہن۔ السلام علیکم بہت ورحمۃ شکریہ، اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے چینل کی سپورٹر ہیں اور جوائن ممبر ہیں، اور اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ رومانہ کی مصروفیت یا میری مصروفیت بہت سارے کاموں میں آڑے آتی ہے، لیکن ہم ٹاپ پرائرٹی پر ایسے ویورز کو یا ایسے سپورٹرز کو ترجیحی بنیادوں پر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خواب کی تعبیر رومانہ نے پیش کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ہم سب مل السلام کر علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ سمجھدار، صابر اور نیک طبیعت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے، آمین۔ بے شک۔ خواب میں حسین وادی سے مراد سائلہ کی فطرت میں موجود ان نیکیوں اور بلند اعمال کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کی جستجو میں اور حصول کے لیے یہ زندگی کے نشیب و فراز سے صبر کے ساتھ گزرتی رہی ہوں۔ انہوں نے خواب میں اپنے چاروں طرف اونچے اونچے خوبصورت سفید پہاڑ دیکھے۔ ممکن ہے سائلہ کے اطراف معزز، معتبر اور ریسورسفل لوگوں کی طرف اشارہ ہو۔ سائلہ نے خواب میں پہاڑوں کو دودھ کی طرح سفید برف سے ڈھکے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، سفید رنگ نیکی، بھلائی، خوشی کی علامت ہوتا ہے۔ سائلہ نے دودھ جیسے سفید رنگ کا ذکر کیا، لہٰذا دودھ جیسا سفید رنگ نافع علم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سائلہ نے مناظر میں خود کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دیکھا ہے، جبکہ سرد پہاڑوں کی موجودگی میں ان کو سردی محسوس نہ ہوئی۔ ممکن ہے اشارہ ہو کہ سائلہ کا زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو جو احساسات، احسانات، جذبات اور خیالات کے معاملے میں بے حس اور سرد واقع ہوئے ہوں۔ شاید سائلہ کی وہ قدر نہ ہوئی ہو جس کی وہ حقدار تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر صبر پر اجر سے نوازے، آمین۔ سائلہ نے خواب میں کسی بہت بڑے اونچے پہاڑ کا ذکر کیا ہے جس کو یہ دلچسپی سے دیکھتی ہیں اور اس کا رعب اور دبدبہ محسوس کرتی ہیں۔ ممکن ہے یہاں بلند اونچے پہاڑ سے مراد نافع علم کے حوالے سے کسی متقی، بزرگ اور نیک شخص کی طرف اشارہ ہو جن کی بینیفیشل نالج عام لوگوں سے بلند
اور مقام اونچا یعنی شخصیت میں صحیح رہنمائی کی خصوصیات موجود ہوں۔ خواب کے منظر میں سائلہ نے پہاڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں میں چبایا اور اس سے ملنے والی پاکیزہ لذت کو محسوس بھی کیا اور لطف اندوز ہوئی۔ دیکھیں، پہاڑ زمین کو کیٹاسٹرافک سچویشن سے محفوظ رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ اسٹیبلائزر کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے پہاڑ کے ٹکڑے سے مراد کسی معتبر شخصیت کی طرف سے سائلہ کو زندگی کے نشیب و فراز میں صحیح راستہ پانے اور اس پر چلنے میں رہنمائی ملنے کی طرف کا اشارہ ہو۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ نے زندگی میں بہت سی تکالیف فیس کی ہیں، لیکن گریجولی الحمدللہ ان کو صبر اور سکون آتا گیا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو خوبصورت انداز میں کسی معتبر دینی شخصیت سے ملنے والی رہنمائی اور دینی اخلاص کی لذت ملی ہو، جو ان کے لیے زندگی کے راستوں میں صبر اور سکون کو پانے کا سبب بنتی گئی ہو۔ ممکن ہے ان شخصیت کے حوالے سے دی گئی گائیڈنس ان کے لیے زندگی کے معاملات میں ہرڈلز کو ہینڈل کرنے میں اور راستوں کو پانے میں کامیابی کا سبب بنی ہو۔ دیکھیں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں پہاڑ کے حوالے سے زمین اور راستوں کا ذکر موجود ہے۔ سائلہ کو چاہیے اس مثال پر غور کریں۔ خواب کے اگلے منظر میں انہوں نے پاک صاف گیلی مٹی کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 کے مفہوم میں انسان کو مٹی سے بنائے جانے کا ذکر موجود ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 یعنی 30 کے مفہوم میں تمام جاندار چیزوں کے پانی سے بنائے جانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سائلہ نے خواب میں پاک صاف گیلی کچی مٹی کا منظر دیکھا ہے۔ غور کریں، مٹی اس وقت گیلی ہوتی ہے جب اس میں پانی شامل ہو جائے، لہٰذا خواب کا یہ منظر سائلہ کے لیے اولادوں کی طرف سے نیک پاک نسل کے آگے بڑھنے کی بشارت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ خواب کا یہ منظر بشارت پر ہے، لہٰذا ممکن ہے کوئی خوشگوار ٹرانزیشن ہو، سفر یا رزق حلال کی برکتوں اور کسی بیماری کے آنے سے پہلے ہی ٹل جانے کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب میں بستی میں داخل ہونے کے منظر پہ خوف اور سکون کی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے یہ زندگی میں غیر یقینی کیفیات اور تجربات سے جو گزری ہوں، یہ اس حوالے سے انسیکیور ہوتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے اور ان کی خوشیوں کی خصوصی حفاظت فرمائے، آمین۔ خواب میں سائلہ کا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا اور پھر سوچنے کا منظر بھی بتایا گیا ہے کہ سوچتی ہیں کہ اگر گلیشیئرز پگھل گئے ہوتے تو بڑا طوفان آتا۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کسی بڑی آزمائش سے بچ گئی ہیں، الحمدللہ۔ یہ منظر بڑی خیر کی بشارت ہے۔ ممکن ہے لائف کے حوالے سے کسی فیصلے یا معاملے کو لک بیک کرتی ہوں تو ان کو اپنے ڈیسیشنز پر بہت اطمینان ملتا ہو، یعنی ان کے ذریعے کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہوں جو آج ثابت ہوتے ہوں کہ she did the right thing۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحت کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہو یا ہونے کا متوقع ہو جو ان کو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کا سبب بن چکا ہو یا بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ بہت نیک فطرت خاتون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فضل سے نوازے۔ یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر اور اذکار سے زبان کو معطر رکھتی رہیں۔ خواب کے حوالے سے کسی فیصلے کے معاملے میں بہت خیر اور خوشیوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کی خیر اور برکت اور خوشیوں اور نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے، آمین اور خواب کی خیر سے جلد نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی ہے، اور عائشہ عبود ہیں امریکہ سے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، انہوں نے آپ کا رومانہ شکریہ بھی ادا کیا ہے اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم سے امت مسلمہ کو نفع حاصل کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے اور آپ کا سایہ تا دیر سروں پر قائم رکھے۔ آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھرانے میں اللہ رب العالمین ہر طرح کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سننا ہوتا ہے، بولنا تو ہوتا نہیں، تو اس لیے میں کھانے کے لیے کچھ چیز اہلیہ دے دیتی ہیں۔ تو ابھی ناشتہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آج میں صبح ایکچولی گیا تھا اہلیہ کو لے کر، آج اپوائنٹمنٹ تھا ڈاکٹر ہمارے یہاں، ان کو جو ٹریٹمنٹ چلتا ہے نا بریسٹ کینسر کا،
آج اس کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ تھا لیکن نہیں ہو پایا، کل انشاءاللہ جانا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم خاص طور پر میری اہلیہ کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔